معاشرہ کے اندر ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے عورت کو عطا فرمایا ہے، اور یہ عورت معاشرے کو بناتی بھی ہے اور معاشرے کو بگاڑتی بھی ہے۔ معاشرے کا سدھار اس عورت کی بنا پر ہے، جو کبھی ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو کبھی بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے اور کبھی بیوی کے روپ میں ہوتی ہے۔ عورت کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب اور معاشرے کے اندر اصلاح کا سبب میں بن سکتی ہوں۔ عورت صرف یہ سمجھتی ہے کہ میں گھر کی ایک خادمہ ہوں، بس میرا کام کپڑے دھونا، میرا کام صرف برتن دھونا اور گھر میں جھاڑو لگانا ہے۔ آج کی عورت یہ بھول چکی ہے کہ اس کی معاشرتی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر یہ عورت بن جائے، سنور جائے، تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے، تشکیل پاتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کا نمونہ اور اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اور اگر یہ عورت بگڑ جائے تو پھر معاشرے کے اندر ایسا فساد برپا ہوتا ہے کہ پھر اس فساد کی بھی مثال دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہٹلر نے یہ جملہ کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ جب عورت ماں کے روپ میں ہو تو پھر اس کو اچھی ماں بن کر رہنا چاہیے، بیٹی کے روپ میں ہو تو اچھی بیٹی بن کر رہنا چاہیے، بہن کے روپ میں ہو تو اچھی بہن بن کے رہنا چاہیے، بہو کے روپ میں ہو تو اچھی بہو بن کے رہنا چاہیے، ساس کے روپ میں ہو تو اچھی ساس بن کے رہنا چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو اپنی احساس ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے تو ایک ساتھی فرمانے لگے کہ ماں کا کام بلکہ عورت کا کام نبیوں والا کام ہے۔ ذرا بات کو توجہ سے سنیے، کتنی بڑی بات فرمائی کہ عورت کا کام تو نبیوں والا کام ہے۔ میں نے بھی سنی تو بڑا حیران ہوا کہ کیسا جملہ کہہ دیا کہ ایک عورت نبیوں والا کام کرتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے کہ نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تاکہ اپنے قوم کی اصلاح فرمائیں، اور آنے والی نسل دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر ہو اور اچھی ہو، ان کا عقیدہ درست ہو، ان کے نظریات درست ہوں، ان کے اعمال درست ہوں، ان کی معاشرت ٹھیک ہو، ان کا کردار ٹھیک ہو، ان کے اخلاق ٹھیک ہوں۔ یہ سارا کا سارا کام نبی آ کر اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں، اور یہی کام ایک عورت نے کرنا ہوتا ہے کہ لازمی بات ہے آنے والی نسل نے اسی کی گود کے اندر پلنا ہے۔ آنے والی نسل اسی سے ہی اخلاق سیکھے گی، بیٹا ماں کو دیکھے گا، بیٹی ماں کو دیکھے گی، بہن ہے
چھوٹی ہے تربیت کرے گی، بڑی ہے بھائیوں کی تربیت کرے گی۔ تو جو کام انبیاء کیا کرتے تھے نسل نو کی تشکیل، وہی کام ایک ماں کرتی ہے، کیونکہ جب عورت اپنے کردار کو صحیح طریقے سے ادا کرے گی تو آنے والی اس کی نسل دیندار ہوگی، امانت دار ہوگی، اچھے اخلاق والے ہوگی اور حسن کردار والی ہوگی۔ تو اس لیے عورت کو اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، اپنے مقام کو